ہمارے چینل درویش سادہ میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، انسانی جبلت کے اندر ہمیشہ سے ایک سوال مچلتا آیا ہے، کیا خدا کو دیکھنا ممکن ہے؟ انسان ہمیشہ سے ایک انوکھے سوال کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کیا کوئی خدا ہے؟ شروع میں وہ فطرت کے ہر منظر، ہر روشنی اور ہر طوفان میں خدا کی موجودگی تلاش کرتا رہا۔ درختوں کی سرسراہٹ، دریا کے بہاؤ، پہاڑوں کی بلندی اور آسمان کی وسعت، ہر چیز نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کوئی عظیم طاقت ہے جو سب کچھ پیدا کرتی ہے اور سب کچھ سنبھالتی ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہوا کہ واقعی کوئی خدا ہے تو اس کا دل ایک نئی خواہش سے بھر گیا۔ یہ خواہش محض یہ جاننے کی نہیں تھی کہ خدا موجود ہے، بلکہ یہ دیکھنے کی تھی، محسوس کرنے کی تھی، اس سے رابطہ قائم کرنے کی تھی۔ یہ خواہش اتنی گہری تھی کہ انسان نے فلسفہ، عبادت، تصوف اور روحانی سفر کی راہیں اختیار کیں۔ انسان کی یہ تلاش صرف آنکھوں سے دیکھنے کی نہیں تھی، بلکہ دل کی آنکھ سے، روح کی آنکھ سے دیکھنے کی تھی۔ اس کی ہر دعا، ہر عبادت، ہر مراقبہ اسی جذبے کی تعبیر تھی کہ میں اس عظیم حقیقت کو محسوس کر سکوں جو ہر چیز سے بالا ہے، جو ہر لمحے میرے ساتھ ہے لیکن جسے میں براہ راست دیکھ نہیں سکتا۔ یہی خواہش انسان کو علم کی طرف لے گئی، یہیں سے فلسفہ اور تصوف کا آغاز ہوا۔ یہ انسان کی سب سے پرانی اور سب سے عظیم تلاش ہے، خدا کو نہ صرف جاننے بلکہ اس کا دیدار کرنے کی خواہش۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے اس سائنسی اور ٹیکنالوجی کے دور میں انسان اپنی روح کے اندر اس سوال کے ساتھ آج بھی زندہ ہے کہ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور یہ تلاش ہمیشہ جاری رہے گی، کیونکہ انسان کی روح میں خدا کی طرف کھینچنے والی وہ روشنی ہمیشہ موجود رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں کیا کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس نے خدا کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ کائنات میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جن کا نام حضرت محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جو ہمیشہ سے توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے اس عظیم واقعہ کو غیر ضروری بحثوں میں الجھا دیا، جس کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوا۔ معراج کی آیات کی تشریح میں کچھ علماء نے یہ کہا کہ قاب قوسین او ادنیٰ کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان قرب ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اللہ رب العالمین کے دیدار کا انکار کر دیا۔ حالانکہ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر یوں آئی ہے، ترجمہ: اللہ رب العزت خود قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ قرب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا قرب تھا۔ اگر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت دکھانا مقصود ہوتی تو یہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہوتی۔ حالانکہ معراج تو صرف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس رات اللہ رب العالمین کا دیدار فرمایا۔ پہلی دلیل جو اس کے رد میں دی جاتی ہے، ترجمہ: آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ایک رد میں دی گئی دلیل ہے۔ جو لوگ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، بڑی شد و مت کے ساتھ اس آیت مقدسہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہاں دیکھنے کی نہیں بلکہ احاطہ کرنے کی نفی ہے۔ دیکھنا ایک بات ہے اور کسی چیز کو مکمل طور پر گھیر لینا دوسری بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی فرق کو بیان کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کی ذات کا احاطہ ممکن نہیں۔ دوسری دلیل اس کے رد میں منکرین معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، ترجمہ: کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے براہ راست بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے۔ یہ آیت بے پردہ بات کرنے کی نفی کرتی ہے، نہ کہ بے پردہ دیکھنے کی۔ معراج اللہ رب العالمین کی مکمل قدرت کا مظاہرہ ہے، اس لیے قرآن نے اس واقعے کی ابتدا سبحان الذی سے فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: وہ نور تھا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور اسی کی وضاحت میں فرمایا، ترجمہ: میں نے نور کو دیکھا، یعنی جس طرف دیکھا وہاں نور ہی نور تھا۔ یہ نفی دیدار کی نہیں بلکہ دیدار کی کیفیت کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ترجمہ: اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ جواب میں فرمایا گیا، ترجمہ: تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ کوئی مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، ترجمہ: اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: تم اپنے رب کو کھلم کھلا دیکھو گے۔ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: پھر وہ قریب ہوا اور بہت قریب ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر فرمایا، ترجمہ: دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جو آنکھوں نے دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے، ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک بار آنکھ سے اور ایک بار دل سے۔ آخر میں قرآن مجید سوال کرتا ہے، ترجمہ: کیا تم اس بات پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اور فرمایا، ترجمہ:
نہ آنکھ ہٹی نہ حد سے بڑی. یہی معراج کی حقیقت ہے اور یہی دیدار الہی کی عظمت جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے.